السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی پروگرام ون ورس ون ڈے. تو آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. جو آج ہم نے آیت پڑھنی ہے، ہم نے شروع کر رکھی ہے سورۃ آل عمران. آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 18. یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو آپ یونیکنیس آیا آف قرآن کہہ سکتے ہیں، قرآن کی یونیک ترین آیت. یہ ایسی آیت ہے کہ اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، گھنٹوں تو کیا پوری زندگی اس آیت پر جو ہے وہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، مطلب یہ کہ یہ ہمیں ہمارے رب کی پہچان کرواتی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں، لیکن کیا جی گرامر سیکھ لی، عربک سیکھ لی، فقہی مسائل سیکھ لیے، لیکن رب کی پہچان نہیں کر پاتے. آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی پہچان جو ہے ایک لمحے کی غور و فکر، ایک لمحے کا تدبر جو ہے وہ کئی نوافل سے اور کئی عبادات سے بہتر ہے. تو یہ آیت جو ہے اس نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دینی ہے کہ زمین اور آسمان پر غور و فکر کرو، اپنے رب کے مقام کو پہچانو، اور پھر اس کے بعد اپنے مقام کو پہچانو. تو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے کہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ کوئی معبود نہیں ہے الا ہوا مگر وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی، واولو العلم اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط جو کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا گواہی دی؟ دوبارہ رپیٹ کی ہے کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمت والا ہے. اس آیت کو ہم 5 پورشن میں کرتے ہیں. سب سے پہلا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نمبر 2، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی. نمبر 3، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط، جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. لا الہ الا ہوا رپیٹ ہوا ہے. اور نمبر 5، وہو العزیز الحکیم، جو اللہ غالب ہے، جو اللہ حکمت والا ہے. اچھا جی، نمبر 1 پہ، شاہد اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے کیا گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اچھا، ہم کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں یہ کلمہ پڑھوں گی، آپ یہ کلمہ پڑھیں گے. یہاں پہ کون پڑھ رہا ہے یہ کلمہ؟ ذرا غور کریے، بڑے ہی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اس آیت پر تھوڑا سا غور کریے کہ شاہد اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے. گویا اللہ اپنا کلمہ خود پڑھ رہا ہے. کیا؟ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیسی بات ہے یہ کہ اللہ اپنا کلمہ خود پڑھ رہا ہے، اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی خود دے رہا ہے. میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک مومن اور ایک کافر میں یہ کلمہ ہی تو فرق کرتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے نماز پڑھنے سے، ہمارے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکنے سے پتہ چلے گا، ہمارے طرز عمل سے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور کتابوں کو مانتے ہیں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ہماری گواہی کا عملی اظہار ہوگا. اللہ کی گواہی کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے اللہ اپنا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ یہ بات ہے جو میں نے کہا ہے کہ اس پر غور و فکر کرتے ہوئے زندگی گزر جائے گی، زندگی بھی کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ کی گواہی پوری نہیں ہو پائے گی ہم سے. وہ کیسے؟ ہم اپنے وجود پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی گواہی ہے کہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ جس نے میرے یہ ہاتھ بنائے ہیں، میرے ہاتھوں کے فنگر پرنٹس بنائے ہیں، جو آج میری شناخت بن چکی ہے. پوری دنیا کے ملین بلین ٹریلین پیپلز میں میرے فنگر پرنٹ کسی سے میچ نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی گواہی ہے. یہ اللہ کی گواہی ہے. یہ میری آنکھیں،
کیا اللہ کے سوا کوئی اور ایسی آنکھیں بنا سکتا ہے؟ یہ گواہی دے رہی ہیں لا الہ الا ہوا. یہ پانی جس کے بغیر میری زندگی ناممکن ہو جائے، زمین و آسمان کی ہر چیز، ہماری کھانے پینے والی ہر چیز جو ہم تک پہنچتی ہے وہ اس پانی کی مرہون منت ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی کی طرف غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ہو جو بادلوں کی بدلیوں میں سے اس کو اتارتے ہو یا میں ہوں؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ شجر جو ہرا بھرا ہوتا ہے اسے تم آگ جلاتے ہو. انتم تورون، کیا تم ہو جو اس کو پیدا کرتے ہو، کیا تم ہو جو اس میں سے آگ پیدا کرتے ہو؟ قرآن پاک میں پھر فرمایا یا سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے انسان تمہیں تمہارے باعزت رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے خلقک تمہیں پیدا کیا، فسواک تمہاری نوک پلک جھپک صحیح کی، فعدلک پھر برابر کیا. اس جسم کو کس سائز کے ہاتھ چاہیے، اس جسم کو کس سائز کے پاؤں چاہیے، اس کو کتنی ہائٹ چاہیے، اس کو کتنی ویسٹ چاہیے، فعدلک اس نے برابر کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی شکلیں مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، دلچسپیاں مختلف ہیں. فی ای صورت ما شاء، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ گواہی ہے اللہ کی کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دنیا کی ایک ایک چیز، ہر مائنر چیز، ہر اسمالر سے اسمالر پارٹ دنیا میں جو موجود ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو فرمایا غور و فکر کرو، سوچو اس کے بارے میں. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کون سی پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہو، کن باتوں کا گلہ کرتے ہو، لوگوں کے رویے کا گلہ کرتے ہو، لوگوں کے رویوں سے مایوس ہو کر زندگی سے مایوس ہونا چاہتے ہو. کچھ پریشانیاں آتی ہیں تو اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہو، تو وہیں رزق کی کوئی کمی ہوتی ہے اپنے رب کو کوسنے لگتے ہو. انسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، اور جب اللہ تعالیٰ اسے رزق کی فراوانی دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر رزق کی فراوانی دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، رزق تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا. اتنی جلدی اس رب کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہو جس نے بن مانگے تمہیں اتنی نعمتیں دیں. کبھی اس کو دیکھو جس کے پاؤں نہیں ہے، جو چل نہیں سکتا، اور پھر سوچو میں نے تو نہیں مانگے تھے اللہ سے پاؤں، پھر بھی اس نے مجھے دے دیے ہیں. اس کو دیکھو، اگر تمہارے پاس چھوٹا گھر ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس گھر نہیں ہے، بن مانگے اس نے دے دیا ہے. ان گنت لاتعداد نعمتیں اس نے تمہیں بن مانگے دی ہیں. فرمایا کہ اگر یہ پوری دنیا میں موجود درخت کلمے بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے، لنفدت، سورۃ کہف میں آتا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. ما تنفد کلمات ربک، تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگ جاؤ گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے. یہ ہے اللہ کی گواہی آفاق میں پھیلی ہوئی زمین. میں کہتی ہوں آج لوگ کہتے ہیں اتنی دنیایں اور ہیں، اتنے پلانٹس اور ہیں، اتنی مخلوق کریشنز اور ہیں، ایلینز ہیں، فلاں ہے، یہ ہے وہ. چھوڑیں اس چیز کو، جو نظر آ رہا ہے اس پر غور و فکر کریں. حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ہمیں ہمارے رب کا تعارف ہی نہیں ہوا. وہ مالک الملک ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھیں گے، ہمارے سے جو تھوڑا سا پاورفل ہے ہم اس کی طرف دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں کچھ دے نہیں رہا، وہ ہماری محنت کا صلہ نہیں دے رہا، یا ہم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہا. گلے ہوتے ہیں ہمیں، ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی. اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں، وہ کون ہے؟ مالک الملک. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ تو بادشاہتیں بانٹتا ہے، بادشاہتیں دیتا ہے اور پھر چھین بھی لیتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ. اور تخرج اللیل، جو رات میں سے دن کو اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے. وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. تو فرمایا اس کو جب اس کی پہچان ہو جائے گی، اس کو پہچان کے جب اس سے مانگو کہ اللہ
تو اتنا غنی، میں تو تیرا فقیر اور عاجز اور مسکین بندہ ہوں، میرے لیے بھی کن کہہ دے۔ وہ ضرور سنتا ہے، وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا، ادعونی استجب لکم۔ لیکن پھر وہی بات، این تذہبون، کہاں جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس دنیا میں اسے پہچانو، دنیا خوبصورت لگے گی، دنیا آسان ہو جائے گی، دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ کی گواہی، میری ذات، اپنی ذات میں دیکھیے، ہماری ذات، ہمارا وجود اللہ کی گواہی ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کیا یہ کوئی اور ایسے بنا سکتا تھا؟ کیا کوئی اور ایسے تخلیق کر سکتا تھا؟ جو تخلیق اللہ رب العزت نے کر دی ہے، کیا کوئی بنا سکتا تھا؟ آج تک کبھی آپ نے دیکھا دو ٹانگوں پر کھڑی ہونے والی چیز اس طرح کھڑی رہ سکے جیسے ایک انسان کھڑا رہتا ہے؟ اگر یہ ناک ہماری چہرے کے آگے ہونے کی بجائے پیچھے بن جاتی، پیچھے ہوتی، تو کیسا لگتا؟ اگر یہ آنکھیں یہاں ہونے کی بجائے ماتھے پہ ہوتی یا گالوں پہ، رخساروں پہ ہوتی، تو کیا وجود ہوتا ہمارا؟ ہمارا ایک ایک وجود، ہماری باڈی کا ایک ایک سسٹم، ہمارا سانس لینا، ہمارا روز بیدار ہونا، ہمارا اب خود کو نئے دن کے لیے پرفارم کرنے کے لیے نیند لینا، ہمارا جو پورا سلیپنگ سسٹم ہے، اور پھر ہمارا آگے کے نظام انتظام، کھانا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تمہارے لیے تمہارے کھانے میں بھی نشانی ہے۔ سورۃ عباسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کی طرف دیکھو۔ اب دیکھیں نا، ہم پاکستان میں رہنے والے، ہم لوگوں کے پیٹ تب تک نہیں بنتے جب تک ہم روٹی سالن کے ساتھ نہ کھا لیں۔ اب روٹی کن کن پروسیس سے گزر کے آ کے روٹی بنتی ہے، اور پھر سالن کن کن پروسیس سے آ کے سالن بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں، غور و فکر کرنا اور تفکر کرنا، ایک لمحے کا غور و فکر، ایک لمحے کا تفکر سالوں کی عبادت سے، سالوں کے نوافل سے بہتر ہے، جو آپ کو آپ کے رب کی پہچان کروا دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے نا، تو آپ یقین کریں پھر ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تو ہمیں ہمارے رب کا تعارف ہی نہیں ہوا، ہم سمجھ ہی نہیں پائے اپنے رب کو۔ تو یہ آفاق میں پھیلی ہوئی ہر چیز، وہ کوئی پودا ہے، وہ کوئی درخت ہے، وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، وہ بہتا ہوا پانی ہے، بہتے ہوئے پانی کے اوپر رواں دواں چلتی ہوئی کشتیاں ہیں، ہواؤں کے دوش پہ بادلوں کے اوپر چلتا ہوا ہوائی جہاز ہے جو اتنے مسافروں کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک کائنات، یہ ایک زمین جو ہمارے سامنے ہے، یہ ایک یونیورس جو ہمارے سامنے ہے، اس میں ہی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیں۔ جو آج انسان کہتا ہے کہ جی اور بھی دنیایں ہیں، ایلینز ہے، یہ ہے وہ، میں کہتی ہوں جو سامنے ہمارے ہیں اسی پہ غور و فکر کر لیں۔ ایک ایک چیز، ہمارے ہاتھ کے یہ پور، ہماری یہ جو فنگر ٹپس ہیں، ہمارے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں، ایک فنگر پرنٹ کی وجہ سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا اس پر چل رہی ہے، آپ کا پورا سسٹم، آپ کا پورا شناختی سسٹم جو ہے وہ آپ کے فنگر پرنٹس پہ چل رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ملینز میں لوگ ہیں اور ان کے آپس میں ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کون، کیا یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ کا کلمہ، یہ ہے اللہ کی گواہی جو اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اور بدلے میں وہ کیا چاہتا ہے؟ بدلے میں وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پہچانیں، میرے بندے میری پہچان کریں، میرا مقام سمجھیں۔ پتہ نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، شاید وہ بلائنڈ ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، ان کی نظر کمزور ہے، وہ کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، خدا نہیں ہے، کیسے سوچ لیتے ہیں وہ؟ تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور فی الآفاق یہ پھیلی ہوئی ہیں زمین اور آسمان کے اندر، کہ اگر ہم ان پر بات کرنے لگ جائیں نا، ایک ایک اللہ کی نعمت، ایک ایک اللہ کی قدرت، تو ہمیں کئی سال درکار ہے اس کے لیے، سال ہا سال درکار ہے ہمیں اس کے لیے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم اللہ کو سمجھیں۔ جب ہم اللہ کو سمجھتے ہیں پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جو اتنا بڑا ہے، مالک الملک ہے، جو بادشاہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو زندہ سے تخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور جو دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ میرا رب کیا میرا کام نہیں کر سکتا؟ اے اللہ کن کہہ دیجئے، اے اللہ تعالیٰ آپ تو اتنے بڑے ہیں، آپ
خزانوں کے مالک ہیں، میرے لیے بھی کن کہہ دیجئے۔ تو دیکھیے اللہ کو آپ پہ کیسے پیار آتا ہے، وہ یہی تو چاہتا ہے اس کا بندہ اس کو پہچانے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر مجھے پکارے، خالصتاً مجھے پکارے۔ خالصتاً سے مراد بیچ میں کسی اور کو نہ لے کے آئے، میں ہوں اور میرا بندہ ہوں، خالصتاً مجھے پکارے، میں اس کی مایوسیوں کو ختم کر دوں گا، میں اس کی پریشانیوں میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا۔ تو یہ ہے اللہ کی گواہی کہ اللہ گواہی دے رہا ہے انہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ ہے آیت کا پہلا حصہ، ڈالو ہے میرے بندے خود کو عادت ڈالو، روز تھوڑا سا غور و فکر کرو، ہر وقت یہ ناشکری میں مایوسی میں میرے پاس یہ نہیں ہے، فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کا رویہ میرے ساتھ یہ تھا، میں تو اتنا کام آتا رہا، میں یہ کرتا رہا، ان چیزوں سے نکل کر کبھی غور کرو اپنی ذات پر، اپنے ارد گرد پر کہ اللہ نے تمہیں کتنے انعامات سے نواز رکھا ہے، اللہ نے بن مانگے تمہیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے چھوٹا سا ایک نقص ہو جاتا ہے انسان کی آنکھ میں، انسان کے پاؤں میں، انسان کے ہاتھ میں، ساری زندگی لگ جاتی ہے اس نقص کو ختم کرنے میں، اس کمی کو، لیکن جو اللہ نے ہمیں صحت مند بنا دیا ہے ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے۔ بس یہی ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو آج سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ روز کے 5 منٹ 10 منٹ جو ہے وہ ہم غور و فکر کریں گے۔ میں نے یہ سیریز بھی شروع کیا ہے ڈیپ تھاؤٹ کے نام سے، جس میں نے تھوڑا سا ایمیزون کے جنگلات پر بات کی ہے، پھر اس کے علاوہ ہم میرین لائف پر بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ سمندر کے نیچے اللہ تعالیٰ نے، سمندر کے اندر اللہ نے ایک زندگی پیدا کر دی ہے، جنگلات میں اللہ نے زندگی پیدا کر رکھی ہے، اور پھر انسان اپنی ہم جو ہے وہ تحلیق پر بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ غور و فکر ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرتا ہے اور دنیا میں مایوس ہونے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم یہ ارادہ کریں گے کہ ہم جو ہے وہ غور و فکر شروع کریں گے۔ اگلی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والملائکۃ، اور یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے یہ گواہی دی، قائمًا بالقسط، جو کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو منصف ہیں، جو تعصب میں نہیں پڑے ہوئے۔ تعصب میں پڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تعصب میں پڑے ہونے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ذہن سے نہ سوچے۔ اب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم وہی سوچیں جو ہمارے ماں باپ سوچنے آئے ہیں، جس راستے پر انہوں نے ہمیں چلایا ہے۔ کرسچنز گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے چلیں، مسلمان ہیں جس فرقے کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس فرقے کے تعصب کی اینک اپنے آپ پر چڑھا لیں۔ قائمًا بالقسط کا یہ